ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بامطابق مقدس مرکز اس کے 12ویں باب کی 28ویں سے 34ویں آیت مقدسہ۔ اور فقیوں میں سے ایک نے ان کا مباحثہ سنا اور جان کر کہ اس نے انہیں خوب جواب دیا تو پاس آ کر اس سے پوچھا کہ سب سے پہلا حکم کون سا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ پہلا یہ ہے، سن اے اسرائیل کہ خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، بس تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر، اور دوسرا یہ کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ اور فقی نے اس سے کہا، کیا خوب اے استاد، تو نے سچ کہا ہے کہ وہ ایک ہی ہے اور کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں، اور کہ اسے سارے دل اور ساری عقل اور ساری طاقت سے اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کرنا سب سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے افضل ہے۔ اور جب یسوع نے دیکھا کہ اس نے عقل مندی سے جواب دیا تو اس سے کہا، تو خدا کی بادشاہی سے دور نہیں۔ اور بعد اس کے کسی نے اس سے سوال کرنے کی جرأت نہ کی۔ انجیل مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج 8 مارچ 2024 جمعہ کا دن ہے اور یہ روزوں کے مقدس ایام کا تیسرا ہفتہ ہے۔ فادر ایمینول زرمانی آج کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کے ساتھ انگلینڈ سے ڈاٹرز آف سینٹ پال کے یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہے۔ میرے عزیزو، روزوں کے مقدس ایام اپنی زندگی کو تبدیل کرنے، خدا سے معافی مانگنے اور خدا اور انسانوں کی محبت میں بڑھنے کے دن ہیں۔ ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمارا خدا محبت سے بھرا ہوا خدا ہے۔ جب ہم سچے دل سے اپنے گناہوں پر پشیمان ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا پختہ ارادہ کرتے ہیں تو خدا ہمیں ایسا کرنے کے لیے فضل عطا کرتا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت جو کہ ہوشے نبی کی کتاب سے لی گئی ہے، اس میں ہم نے سنا کہ خدا اپنے بندے ہوشے کی معرفت بنی اسرائیل کو پیغام دیتا ہے کہ اسرائیل کی بد کرداری اس کے گرنے کا سبب ٹھہری ہے۔ گناہ جو ہے یہ انسان کو گرا دیتا ہے، گناہ انسان کو پستی میں لے جاتا ہے، اور اسی طرح آج کی اس تلاوت میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اسرائیل کا گناہ، ان کی بدی جو ہے ان کے گرنے کا سبب ٹھہری ہے، اور اسرائیل کو خداوند کی طرف رجوع لانے کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ نہ صرف اپنے گناہ میں رہیں، نہ صرف پستی میں رہیں، بلکہ وہ خدا کی طرف واپس آئیں، خدا سے معافی مانگیں، خدا کی طرف رجوع لائیں، اور جب ہم خدا کی طرف واپس آتے ہیں تو خدا ہمیں قبول کرتا ہے، وہ ہمیں معاف کرتا ہے، وہ ہمیں فضل بخشتا ہے۔ اسی لیے ہوشے نبی اپنے لوگوں کو پیغام دیتا ہے کہ وہ خدا کی طرف واپس آئیں اور اس کو اپنا خدا مانیں۔ میرے عزیزو، ہم سب جانتے ہیں کہ خدا نے بنی اسرائیل قوم کو چنا، ان کے ساتھ اپنا تعلق باندھا، اور خدا نے انہیں فرعون سے آزادی اور رہائی عطا کی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ مصر کی غلامی میں کس طرح زندگی گزارتے تھے اور کتنے کتنے گھنٹے کام کرتے تھے، لیکن ہمارا خدا کہتا ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کا رونا سنا ہے، ان کی آواز زمین سے اس کے پاس پہنچی ہے، اور خدا کہتا ہے کہ اب میں اترا ہوں کہ اپنے لوگوں کی مدد کروں۔ اور خدا نے کس طرح ان کی مدد کی، اپنے طاقتور ہاتھ کے ذریعے سے ان کو فرعون کی غلامی سے چھڑایا۔ لیکن ایک طرف خدا ہے جو اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے، انہیں آزادی بخشتا ہے، اور دوسری طرف وہ انسان ہے، بنی اسرائیل قوم، جو بار بار خدا سے دور ہو جاتے تھے، خدا کے احکامات کو بھول جاتے تھے، اور جو دوسرے معبود ہیں ان کی پرست شروع کر دیتے تھے۔ وہ اپنے سچے خدا کو
چھوڑ دیتے تھے، بھول جاتے تھے، اور اسی لیے خدا نے مختلف نبیوں کو بھیجا، اور ان میں سے ایک نبی جو ہے ہوشے نبی ہے، جو کہ اپنے لوگوں سے ہم کلام ہوتا ہے، خدا کا زندہ اور سچا کلام اپنے لوگوں کو عطا کرتا ہے تاکہ لوگ اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں۔ اسی طرح میرے عزیزو، آج کی انجیل مقدس میں بھی اپنی زندگی کو تبدیل کرنے اور خدا سے محبت کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ پہلا حکم یہ ہے کہ سن اے اسرائیل کہ خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، پس تو اپنے خدا کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ آج کی انجیل مقدس میں خدا اور انسانوں سے پیار کا ذکر ملتا ہے۔ یہ تمام احکامات کا خلاصہ ہے۔ ہم خداوند اپنے خدا کو پیار کرنے کے لیے بلائے گئے ہیں، ہم اس کی تعظیم کرنے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ ہم خدا کو پیار تب کرتے ہیں جب ہم اس کے کلام کے مطابق چلتے ہیں، جب ہم اپنی زندگی کو پرفضل بناتے ہیں، جب اپنی صلیب کو اٹھا کر اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ راستہ تنگ راستہ ہے، لیکن جو بھی اس تنگ راستے کی طرف آتے ہیں، جو اپنے خودی کا انکار کرتے ہیں اور اپنے دکھ اور سکھ میں اور اپنی زندگی کے آخری سانس تک اس کے وفادار رہتے ہیں، خدا انہیں فضل عطا کرتا ہے، خدا انہیں برکت دیتا ہے، خدا ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ میرے عزیزو، آج تک یہ کبھی نہیں سنا گیا کہ کسی نے توبہ کی ہو، سچے دل سے توبہ کی ہو اور خدا نے اس کو معاف نہ کیا ہو۔ خدا جو ہے وہ معاف کرنے والا خدا ہے، اور یہ دن تو خدا سے معافی مانگنے کے دن ہیں، یہ خدا کی طرف لوٹ آنے کے دن ہیں۔ ہر سال پاک کلیسیہ ہمیں روزوں کے مقدس ایام عطا کرتی ہے تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح کی صلیب کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں، خداوند یسوع مسیح کی صلیبی قربانی کو اس پر دھیان و گیان کریں، اور اس کو سمجھیں کہ اس بید کو سمجھیں کہ خدا نے کیوں ہمارے لیے اپنی جان قربان کی۔ جب ہم اس بید کو سمجھ لیں گے تو یقیناً ہم خدا سے اور زیادہ محبت کریں گے، اور نہ صرف خدا سے محبت کریں گے بلکہ اس کے لوگوں سے بھی پیار کریں گے۔ میرے عزیزو، ہم سب جانتے ہیں کہ اس زمین پر ہم ایک محدود وقت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ یہ محدود وقت جو ہے خدا نے ہمیں عطا کیا ہے تاکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کے کلام کے مطابق چلیں، اس کے احکامات کو مانیں۔ اور خدا نے ہمیں بہت سارے احکامات نہیں دیے۔ ایک حکم یہ ہے کہ ہم خدا سے پیار کریں، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ ہم اس کے لوگوں سے پیار کریں۔ یہ تمام شریعت کا خلاصہ یہ ہے، اور یہی دو چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم خدا کی اور انسانوں کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ایسا کرنے کے لیے ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نہ صرف قد و قامت میں بلکہ خدا کی نظر میں اور حکمت میں اور انسانوں کی نظر میں بڑھتے اور ترقی کرتے گئے، اور اسی طرح ہر مسیحی جس نے خداوند یسوع مسیح میں بپتسمہ پایا ہے وہ بلایا گیا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی خدا کے احکامات کے مطابق گزارے، وہ خدا کے کلام کی روشنی میں چلے۔ اور جب ہم روشنی میں چلتے ہیں تو پھر ہمیں گرنے کا خوف نہیں ہوتا، ہمیں اندھیرے کا خوف نہیں ہوتا، کیونکہ ہم خدا کی محبت میں، خدا کی روشنی میں چلتے ہیں۔ میرے عزیزو، ان خاص دنوں میں ہم نہ صرف اپنے لیے دعا کریں اپنی تبدیلی کے لیے، بلکہ دوسروں کی تبدیلی کے لیے دعا کریں۔ جب ہم دوسروں کو اپنی دعا میں شامل کرتے ہیں تو خدا یقیناً ہماری دعا کو سنتا ہے۔ روزوں کے بہت سارے ایام گزر چکے ہیں، اور ابھی بھی روزوں کے ایام جو ہیں وہ باقی ہیں۔ تو جو روزوں کے ایام باقی ہیں اس میں ہم اور سنجیدگی سے خدا کو وقت دیں، خدا کے کلام کو سنیں، خدا کے کلام کو پڑھیں، اور جب ہم یہ محبت دکھاتے ہیں خدا کو تو خدا جو ہے وہ ہمیں اور برکت دیتا ہے اور فضل عطا کرتا ہے، اور خدا ہماری مدد کرتا ہے۔ میرے عزیزو، میری یہ دعا ہے کہ خدا ان خاص ایام کی برکت ہمیں عطا کرے، خدا ان خاص دنوں کا فضل ہمیں عطا کرے تاکہ ہم اپنی زندگی کو تبدیل کریں، اور جو بھی اپنی زندگی کو تبدیل کرتا ہے اس کی زندگی پھالدار ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میں
نیکی آ جاتی ہے۔ وہ انسان جو تبدیل ہو جاتا ہے وہ اپنی پرانی انسانیت کو ترک کر دیتا ہے اور مسیح کو پہن لیتا ہے اور خدا کے کلام کو ترجیح دیتا ہے۔ اور جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں اور کسی چیز کو پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ خدا کا کلام ہمیں حقیقی طور پر ہماری جو حقیقی منزل ہے اس کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے۔ میرے عزیزو، آئے ہم ہمیشہ خدا کے وفادار رہیں۔ بہت دفعہ زندگی میں بیماریاں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، بہت دفعہ ہمیں معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ہم ان سب مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، دکھوں میں جب قائم رہتے ہیں، ہم اپنے ایمان کی دولت کو نہیں چھوڑتے، تو پھر خدا ہمیں اور فضل عطا کرتا ہے۔ آئے ہم خدا سے ایمان کی مضبوطی مانگیں۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں خدا سے دور کرتی ہیں۔ یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں ان میں بہت زیادہ کشش ہے، لیکن خدا کی طرف ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ ہم نے خدا کو وقت دینا ہے، اور جب ہم خدا کو وقت دیں گے، خدا سے مدد مانگیں گے، تو یقیناً خدا ہماری توبہ کو قبول کرے گا، خدا ہمیں فضل عطا کرے گا، ہماری زندگی پھلدار ہوگی، اور روزوں کے یہ ایام یقیناً ہمارے لیے پھلدار ہوں گے، اور ہم اچھے طریقے سے ایسٹر منا سکیں گے۔ روزوں کے ان ایام کا مقصد ایسٹر کی، خداوند یسوع مسیح کی جو قیامت ہے اس کی تیاری ہے۔ تو میری یہ دعا ہے کہ ہم اپنا وقت ضائع نہ کریں، بلکہ ان خاص ایام سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی زندگی کو تبدیل کرتے ہوئے خدا کی محبت میں اور انسانوں کی محبت میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔